تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة والعلیہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب الکریم وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق. لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا کثیرا. بیان جو ہے آیت نمبر 14 ہے سورہ فرقان کی، اور درس نمبر بھی 14 ہے جو آپ کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے ماہ رمضان مبارک میں. ترجمہ یہ ہے کہ آج ایک مرتبہ واویلا نہ کرو بلکہ کئی مرتبہ بار بار واویلا کرتے رہو. چیخو، چلاؤ، فریاد کرو، کوئی تمہاری فریاد سننے والا نہیں ہوگا. ظاہر سی بات ہے کہ بہرحال یہ جو چیخ و پکار ہے یہ قطعاً جو ہے کارگر ثابت نہیں ہوگی. اگر جو ہے انسان دنیا میں جو ہے اپنے کو سدھار لے گا تو آخرت میں جو ہے پروردگار کی رحمت شامل حال ہوگی. لیکن اگر انسان جو ہے اللہ کے احکام کی پیروی نہیں کر رہا ہے، مخالفت پہ اتارو ہے، تو روز قیامت جو ہے وہ چیخے گا، چلائے گا، عذاب مبتلا ہوگا، لیکن کوئی اس کی سنوائی نہیں ہونے والی وہاں پر، کیونکہ اللہ کے علاوہ کوئی حاکم ہے ہی نہیں. تو اب یہاں پر جو ہے بہرحال تمہاری جو چیخ پکار ہے قطعاً کارگر ثابت نہیں ہوگی، اور تمہیں ہرگز موت نہیں آئے گی. یہ بھی معاملہ یہ ہے کہ وہاں پہ عذاب تو ہوگا لیکن موت آنے والی نہیں ہوگی، بلکہ تمہیں وہاں پر زندہ رہ کر ہی عذاب کا مزہ چکھنا ہوگا روز قیامت. در حقیقت یہ آیت بالکل سورہ طور کی آیت نمبر جو ہے 16 کی مانند ہے، طرح ہے، جس میں ارشاد ہوتا ہے اصلوہا فاصبروا او لا تصبروا سواء علیکم انما تجزون بما کنتم تعملون. یعنی جہنم کی آگ میں چلتے رہو، خواہ صبر کرو یا نہ کرو، یعنی آگ میں تمہیں ڈال دیا جائے گا. اب آگ میں تم جل رہے ہو، چلتے چلے جا رہے ہو، جلتے چلے جا رہے ہو. اب جو ہے چاہے صبر کرو چاہے صبر نہ کرو، یہ تمہارے لیے برابر ہے. دونوں صورتیں یکساں ہیں، دونوں صورتیں تمہارے لیے برابر ہیں. صبر کرو گے تو بھی آگ میں جلنا ہے، نہیں صبر کرو گے تو بھی آگ میں جلنا ہے. چیخو، چلاؤ، فریاد کرو، کش کرو، کوئی فائدہ نہیں ہے. تم اپنے کیے کی جزا پا رہے ہو، ہے نا. انما تجزون، جو کچھ تم نے جو ہے کیا تھا اس کی جزا تم کو مل رہی ہے. اچھے کام کرتے ہیں تو تمہیں بہترین جزا ملتی، خیر جزا ملتی. لیکن تم نے جو ہے اچھے کام نہیں کیے. اب رہی یہ بات کہ کافروں سے یہ باتیں کون کرے گا، تو قرائن یہ بتاتے ہیں کہ عذاب کے فرشتے ہی ہوں گے، کیونکہ ان کے ساتھ فرشتے ہی سروکار رکھیں گے. ظاہر فرشتے جو ہیں حکم الہی کے پابند ہیں، جو فرشتوں سے کہا جائے گا وہی کرتے ہوئے نظر آئیں گے، وہی جو کہتے پیش کرتے رہیں گے. انہیں کس لیے جو ہے کہا جائے گا کہ واہ ثبورا، صرف ایک مرتبہ نہ کہو بلکہ کئی مرتبہ بار بار کہتے چلے جاؤ، فریاد واویلا کرتے چلے جاؤ. ہو سکتا ہے کہ یہ اس لیے ہو کہ ان کے لیے دردناک عذاب وقتی اور محدود نہیں ہے بلکہ ہمیشگی ہے، کہ ایک بار واہ ثبورا کہہ دینے سے ختم ہو جائے. ان کے کہنے سے ختم ہونے والی بات نہیں ہے، بلکہ جو ہے وہ ہمیشہ اس جملے کو دہراتے رہیں. اور پھر یہ کہ ان ظالموں کو خداوند عالم مختلف انداز میں عذاب دیتا رہے گا، اور وہ ہر نئے عذاب کے مواقع اور یعنی موقع جو ہے موقع پر اپنی موت کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے اور واویلا کرتے ہوئے نظر آئیں گے. گویا وہ بار بار مارے جائیں گے اور جلائے بھی جائیں گے اور زندہ بھی کیے جائیں گے. یعنی نہ موت ملنے والی نہ حیات ملنے والی، ایسے افراد کی کوئی فریاد رسی نہیں کرے گا. اب آپ دیکھیں یہاں تک جو ہے گفتگو جو ہے ان اہل کفر کے لیے تھی جنہوں نے جو ہے قیامت کا انکار کیا تھا، نبی کا انکار کیا تھا اور قرآن کا انکار کیا تھا.
اللہ کی وحدانیت کا کے منکر تھے۔ اب اسی کے بعد فوراً جو ہے پروردگار جو ہے نبی کے کو خطاب کرتے ہوئے فرماتا ہے قُلْ أَذَلِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ كَانَتْ لَهُمْ جَزَاءً وَمَصِيرًا۔ اب فوراً جو ہے پروردگار جو ہے نبی سے گفتگو کر رہا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے اس صورتحال ہے کہ اے میرے حبیب کہہ دیجئے کیا یہ بہتر ہے یا بہشت جاودانی یعنی ہمیشگی جو بہشت ہے جس کا پرہیزگاروں کے ساتھ وعدہ کیا گیا ہے، ایسی یعنی بہشت جو ان کے اعمال کی جزا ان کی رہائش گاہ ہے، وہ بہتر ہے یا یہ بہتر ہے؟ پھر یعنی روئے سخن جو ہے رسول کی طرف کر کے آن حضرت کے ذریعے پروردگار جو ہے ایک بات کے فیصلے کی طرف دعوت دیتا ہے اور یہ بتانا چاہتا ہے اور فرماتا ہے کہ اے پیغمبر کہہ دیجئے کہ یہ دردناک عذاب یہ بہتر ہے یا وہ جنت جس کا پرہیزگار لوگوں سے وعدہ کیا جا چکا ہے، جو ان کے اعمال کی جزا بھی ہے اور رہائش گاہ بھی ہے۔ تو یعنی وہ بہتر ہے یا بہتر ہے؟ بجائے تو وہی بہشت کہ جس میں ہر وہ چیز مہیا ہے جس کی وہ خواہش کریں گے، وہی بہشت کہ جس میں وہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ تمہارے پروردگار یعنی کا یہ وعدہ مسلم اور حتمی ہے۔ پروردگار جو وعدہ کرتا ہے لا تخلف المیعاد، پروردگار جو ہے کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا، اس کا وعدہ حتمی ہے۔ تو یہ متقین کے لیے جو وعدہ کیا ہے، آپ دیکھیں قرآن نے جو ہے جو بیان کیا ہے سورہ آل عمران میں آیت نمبر 133 میں سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین۔ دیکھا آپ نے، یعنی پروردگار نے متقین حضرات کے لیے جنت کو مہیا کیا ہے، نعمات جنت کو مہیا کیا ہے۔ یعنی پروردگار جو ہے کہہ رہا ہے کہ اپنے پروردگار کے مغفرت کی طرف جو ہے تیزی سے دوڑو۔ یعنی اب جو ہے انسان اللہ سے معافی مغفرت طلب کرنے کے لیے، استغفار کرنے کے لیے جو ہے قدم آگے بڑھائے تیزی سے۔ سارعوا الی مغفرۃ من ربکم، سرعت پیدا کرو، تیزی پیدا کرو اپنے اندر۔ اور ظاہر بھائی یہ مغفرت بھی اللہ کی جانب سے ہے، کوئی اور دوسرا جو ہے معاف کرنے والا نہیں ہے۔ آپ دیکھیں پھر جو ہے کہا جا رہا ہے وَجَنَّةٍ، اور تیزی سے آگے بڑھو جنت کی طرف، یعنی ایسے کام کرو جس سے جو جنت مل جائے، بہشت مل جائے۔ کون سی جنت؟ عرضها السماوات والارض، جس کی چوڑائی ایسی ہے جو سماوات اور ارض کو بھی جو ہے لیے گھیرے میں لیے ہوئے ہیں۔ یعنی ایسی جنت ہے جو تمام آسمان جتنا ہے، جتنی زمینیں ہیں سب کے برابر اس کی چوڑائی ہے، پہناور۔ اور پھر جو ہے غور کریں کہ اعدت للمتقین، اور جنت ایسی ہے جو متقین کے لیے تیار کی گئی ہے۔ دو، انما یتقبل اللہ من المتقین، بے شک جو ہے متقیوں کے اعمال کو پروردگار قبول کرتا ہے۔ والعاقبۃ للمتقین، اور یہ متقین کے لیے عاقبت ہے، متقین کے لیے نتیجہ ہے، متقین کے لیے جو ہے یعنی آخری منزل ہے، کیونکہ متقین حضرات ہی جو ہے اللہ کا خوف و ڈر رکھتے ہیں۔ ان المتقین فی جنات وعیون، آپ دیکھیں یہ بھی پروردگار کہہ رہا ہے قرآن میں کہ بے شک متقین جو ہے جنتوں میں ہیں اور چشمے ان کے لیے جاری کیے جائیں گے، باغات ملیں گے جنت میں۔ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ، قرآن کہہ رہا ہے کہ دار آخرت، آخرت کا گھر، اور یعنی یہ جو بہتر ہے، خیر منے بہتر ہے، یعنی آخرت کا گھر جو ہے بہتر ہے، اور دار متقین کتنے بہترین گھر جو ہے کیا ہوتا ہے؟ متقین کا گھر ہوتا ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ جنت میں جو گھر ملے گا، محل ملے گا، وہ متقین کے لیے جو ہے مہیا کیا گیا ہے۔
آپ دیکھیں تذکرہ ملتا ہے، ایک کتاب ہے منازل الآخرہ، اس منازل الآخرہ میں ایک تذکرہ ملتا ہے کہ جناب جبرائیل وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں اور کہتے ہیں پروردگار بتا دے جنت کتنی بڑی ہے اور مجھے طاقت دے دے تاکہ جنت میں سیر کر سکوں، جنت کو میں دیکھ سکوں۔ اللہ نے طاقت دی، جبرائیل اڑے، تھک گئے، بیٹھ گئے، اللہ نے پھر طاقت دی، اٹھے، اس طرح 30 مرتبہ اڑے ہیں اور 30 مرتبہ بیٹھے ہیں۔ اب اس کے بعد جو ہے تھک گئے تو اللہ سے کہا پروردگار یہ بتا دے جتنا میں چلا ہوں وہ جنت کے آدھے حصے سے کم چلا ہوں یا زیادہ چلا ہوں، اتنا تو بتا دے۔ تو ابھی یہ گفتگو اللہ کی بارگاہ میں ہو ہی رہی تھی کہ وہاں پہ جہاں بیٹھے ہوئے تھے ادھر سے ایک دروازے سے پردہ ہٹا اور ایک حور نمودار ہوئی۔ کہا جبرائیل تم کس خوش فہمی میں ہو، ابھی جتنا تم چلے ہو ایک مومن کے محل کے صحن تک پہنچے ہو، صحن تک بھی نہیں پہنچے ہو، پورا صحن بھی تم نے طے نہیں کیا ہے۔ تو آپ غور کیجئے کتنا بڑا محل ہے مومن و متقی کے لیے جنت میں۔ تو وہی مسئلہ ہے کہ یعنی کذالک، اور اسی طرح پروردگار جو ہے متقین کو جزا دیتا ہے۔ تو مطلب وہی ہے کہ جزا جو دینے والا پروردگار ہے وہ متقین کو جزا دیتا ہے۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، جنت بنائی گئی ہے، اُزْلِفَت بنائی گئی ہے، رکھی گئی ہے صرف کس کے لیے؟ متقین کے لیے۔ وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ، تمہارے پروردگار کے نزدیک آخرت جو ہے متقین کے لیے ہے، یعنی متقین ہی جو ہیں وہ صحیح معنوں میں جو ہے اللہ والے ہو سکتے ہیں اور ان کے لیے ہی جنت میں جگہ ملی ہوئی ہے۔ نعمت پروردگار جو ہے انہی کے لیے مخصوص ہے۔ ان المتقین فی مقام امین، آپ دیکھیں سورہ دخان میں جو ہے پروردگار کہہ رہا ہے سورہ آیت نمبر 51 میں کہ بے شک متقین جو ہیں وہ ایسے مقام میں ہیں جو حفاظت ان کے لیے دی گئی ہے، امین، امن و امان میں ہے، محفوظ ہے۔ ان للمتقین مفازا، متقین کس کے لیے ہے؟ متقین کے لیے کامیابی ہے۔ ان للمتقین مفازا، کامیابی ہے، یعنی متقین کو پروردگار کامیاب کرے گا۔ اور حدائق و عنابا، ان کے لیے باغات ہوں گے اور کھجور اور انگور کے درخت ہوں گے۔ وکواعب اترابا، اور بہترین حوریں جو ان کے لیے مہیا کی گئی ہیں۔ وکاسا دہاقا، اور ایک ایسا کاسا ملے گا، اور ظاہر سی بات اس میں جو ہے انسان اللہ کی طرف سے جو ہے اس میں یعنی پینے کی چیزیں موجود ہوں گی جو باقاعدہ پیتے ہوئے نظر آئیں گے۔ تو یہ طے ہو گیا کہ جنت دائمی ہے اور جنت یقینی ہے اور حتمی ہے، کس کے لیے؟ متقین کے لیے۔ متقین حضرات ہیں جن کے لیے جنت مہیا کیا گیا ہے، بہشت کو مہیا کیا گیا ہے۔ اچھا ایک بات اور کہنے کی بات ہے کہ قرآن بھی نازل ہوا کس کے لیے؟ متقین کے لیے۔ قرآن جو ہے متقین کے لیے جو مہیا کیا گیا ہے، تقوی پرہیزگاری اختیار کرنے والوں کے لیے مہیا کیا گیا ہے۔ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ جب بات یہاں تک آ گئی ہے تو ایک جملہ کہتا چلوں کہ تقوی کہتے کسے ہیں؟ مولانا فرمایا تقوی کا مطلب ہوتا ہے کہ حرام چیزوں سے بچو اور واجبات کو انجام دو، یہ تقوی ہے۔ اب مسئلہ وہی ہے کہ جب تقوی پرہیزگاری انسان کے اندر پیدا ہو جائے تو متقی بن جائے گا، اللہ والا بن جائے گا۔ دیکھیں مولانا نے بھی جو ہے نہج البلاغہ میں مختلف انداز سے خطبہ بیان کیا ہے، مکتوبات میں تذکرہ کیا ہے، اور اسی طرح اقوال جو ان کے یعنی کلمات قصار ہیں اس میں بھی تذکرہ کیا ہے۔ باقاعدہ جو ہے موجود ہے مولا کے اقوال کہ متقین اور تقوی پرہیزگاری کی طرف جو ہے زیادہ اہمیت دی گئی ہے ان کو۔ یعنی وہی مسئلہ ہے کہ تقوی پوچھا گیا تو کہا واجبات کو انجام دو اور محرمات سے اپنے کو بچا کے رکھو، یہی تقوی و پرہیزگاری ہے۔ تو وہی مسئلہ ہے کہ اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ تقوی و پرہیزگاری ان کے پاس پائی جاتی ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ میں
ایک واقعے کے ذریعے بات کو واضح کر دوں کہ کیسے انسان کے اعمال جو ہے بغیر حرام چیزوں سے بچے ہوئے قابل قبول نہیں ہو سکتے۔ قرآن نے کہا انما یتقبل اللہ من المتقین، پروردگار صرف متقیوں کے اعمال قبول کرتا ہے، جو متقی حضرات ہوں گے۔ تقویٰ کے بارے میں بتایا گیا کہ حرام چیزوں سے بچو اور واجبات کو انجام دو۔ ہمارا کے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ ہے کہ ایک شخص کی کسی نے تعریف کی مولا کے سامنے، اور اتفاق سے دوسرے دن جو ہے مولا گزر جو ہے یعنی باداس ہو گیا۔ تو اس شخص نے کہا کہ مولا یہی وہ شخص ہے جس کی کل میں نے تعریفی کی تھی۔ مولا نے کیا دیکھا کہ وہ ایک طرف جا رہا ہے، مولا پیچھے پیچھے۔ کیا کیا اس نے؟ ایک دکان کی جو روٹی کی دکان تھی وہاں سے اس نے 2 روٹیاں چرا لیں، اور جہاں پہ جو انار کی دکان پہ پہنچا وہاں سے 2 انار اس نے چرا لیے، 1 انار 1 روٹی۔ اب جو ہے ایک فقیر کو اس نے دیا اور 1 انار 1 روٹی دوسرے فقیر کو دے کر پلٹا۔ تو بہرحال امام نے کہا کہ یہ تم نے کیا چوری کر کے تمہیں مدد کی؟ کہا میں نے نیک کام کیا ہے، اچھی طرح سے مدد کی ہم نے۔ کہا کیسے تم نے مدد کی؟ چوری کر کے مدد کی جاتی کیا؟ کسی کا حق ضائع کر کے؟ اس نے کہا قرآن میں تذکرہ ہے۔ کہا قرآن میں یہی لکھا ہے کیا لکھا ہے؟ کہا قرآن میں لکھا ہوا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، جو 1 نیکی کرے گا اللہ اس کے نامے میں 10 نیکیاں لکھ دے گا۔ تو میں نے 4 نیکیاں کی، 40 نیکیاں لکھ دی گئی۔ اور قرآن نے یہ بھی کہا ہے کہ جتنی برائی کرو گے اتنی برائی لکھی جائے گی۔ میں نے 4 برائیاں کی تو 36 بچ گئیں، 40 میں سے 4 برائیاں نکل گئیں، تو کون سا ہمارا گھاٹا ہوا، کون سا نقصان ہوا؟ یہ مزاج ہے ان افراد کا جو اپنے فائدے کے لیے سوچتے رہتے ہیں، اصلاً اسلام کے بارے میں، شریعت کے بارے میں نہیں سوچتے کہ قانون کیا ہے۔ امام نے کہا تمہارے نامے میں 1 نیکیاں بھی نہیں لکھی گئیں بلکہ 8 برائیاں لکھ دی گئیں، 8 گناہ لکھ دیے گئے۔ وہ چونک گیا ایک دم سے، کہا وہ کیسے؟ کہا 4 اس لیے کہ تم نے چوری کی، 4 اس لیے کہ تم نے بغیر اجازت کے، مالک اجازت کے بغیر جو ہے تم نے اس کو استعمال کیا۔ تو اس طرح سے جو ہے دیکھیے تمہارے نام عمل میں 8 برائیاں لکھ دی گئیں، کوئی نیکی نہیں لکھی گئی۔ تو اس لیے جو ہے ضرورت اس میں تعلیمات ضروری ہے، اور اسی لیے ضرورت ہے کہ انسان علم حاصل کرے تاکہ اچھی طریقے سے سمجھ سکے کہ آخر قرآن کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ مولا نے کہا کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، یاد رکھو متقی پہلے بنو گے تب کہیں جا کے اللہ تمہارے اعمال کو قبول کرے گا۔ ایسے تھوڑی نہیں مطلب کہ جو ہے تم اپنی منمانی کرتے رہو۔ اسی لیے شریعت نے قانون بنایا ہے، اسی لیے اہل بیت نے جو ہے قانون بنایا ہے، اسی لیے اماموں نے قانون بنایا ہے، ہمیں بتایا ہے کیسے زندگی بسر کرنی ہے۔ تو سیرت ائمہ طاہرین، سیرت جو ہے علماء کو پیش نظر رکھنا چاہیے، اور اسی لیے جو ہے کہا گیا کہ متقین حضرات کے لیے ہی قوائب بھی ہے، اطراف بھی ہے، عناب بھی ہے، اور حورے بھی ہیں، اور تمام کہتے ہیں نعمتیں جو پروردگار کی جانب سے نازل ہونے والی ہیں۔ اس کو تقوی و پرہیزگاری کہتے ہیں۔ اچھا، قرآن بھی نازل ہوا متقین حضرات کی ہدایت کے واسطے میں، اور ہمارے مولا بھی جو ہے امام المتقین ہیں، متقیوں کے امام ہیں۔ تو اب دیکھیے رابطہ، آپ دیکھیے قرآن ناطق قرآن صامت کا رابطہ آپ دیکھیے کہ پروردگار نے اس طرح سے رابطہ رکھا ہے کہ اہل بیت جو ہے اس دنیا میں رہیں یا نہ رہیں، ظاہر سی بات ہے کہ مولا پردے غیب میں ہیں، لیکن قرآن زندہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مولا پردے غیب میں ہے۔ تو اس لیے اہل بیت اور قرآن ساتھ ساتھ ہیں۔ انی تارک فیکم ثقلین، بے شک میں جا رہا ہوں تمہارے درمیان 2 قدرے چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن، ایک اہل بیت، اللہ کتاب، اہل بیت۔ اور جب تک ان دونوں سے متمسک رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ آج گمراہی کا سبب یہی ہے کہ ہم نے جو ہے قرآن کو نہیں مانا، ہم نے جو ہے اہل بیت کو نہیں مانا، ہم نے اللہ کی بات نہیں مانی۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں ہمارے لیے کارآمد اس وقت ہو سکتی ہے جب اللہ کی پیروی ہونا چاہیے، اللہ کی نافرمانی نہیں ہونا چاہیے، اور پھر رزق حلال ہونا چاہیے۔ یہ تمام چیزیں اگر موجود ہیں تب کہیں جا کے انسان متقی بن سکتا ہے، تب تقویٰ پرہیزگاری اس کے اندر پیدا ہو سکتی ہے، ورنہ انسان جو ہے کہیں کہ نہیں رہے گا۔ امام المتقین ہم کہہ رہے ہیں، ہدی للمتقین ہم کہہ رہے ہیں، یہ تقویٰ پرہیزگاری ہے۔ اسی لیے جو ہے تقویٰ پرہیزگاری کے لیے جو بڑی اہمیت دی گئی ہے کہ انسان متقی بنے، دیندار بنے، اللہ والا بنے، تب کہیں جا کے جو ہے وہ صحیح معنوں میں اچھی زندگی بسر کر سکتا ہے، ورنہ کیا ہو۔ انسان کے سوء ظن موجود ہیں، حضرت کا مادہ موجود ہے، تمام چیزیں موجود ہیں، اس سے پاک ہونا ضروری ہے۔
ماہ رمضان سے پہلے پاکیزگی کا مہینہ اس لیے رکھا گیا ہے تاکہ اپنے کو انسان یاد ہے اس ماہ سیام میں جو ہے، ماہ سیام میں آنے سے پہلے جو ہے شعبان کا جو مہینہ ہے اس کو در کر سکیں، اپنے کو تزکیہ کر سکیں، اپنے نفس کو پاک کر سکیں۔ تو اس لیے جو ہے قرآن نے کیا کہا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تم پر روزے لکھ دیے گئے ہیں، واجب قرار دیے گئے ہیں۔ کیوں؟ پہلے والوں کو واجب تھے نا، اس لیے۔ کیوں؟ لعلکم تتقون، شاید تم متقی بن جاؤ۔ تقوی پرہیزگاری کا جو ہے جو نتیجہ نکل کر آنے والا ہے وہ روزے کے نتیجے میں ہے۔ الصوم لی، میں اللہ کہہ رہا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے، میں اس کی جزا ہوں، میں اس کی جزا دوں گا۔ تو نبی نے باقاعدہ جو ہے اپنے مسائل کو جو ہے خطبہ شعبانیہ میں بیان کیا ہے، ماہ رمضان کے فضائل کے سلسلے میں خطبہ شعبانیہ میں بیان کیا ہے کہ بہترین عمل جو ہے ماہ رمضان میں وہ افضل اعمال کیا ہے، الورع عن محارم اللہ، حرام چیزوں سے اپنے کو بچانا، یہ معیار بندگی ہے، یہ افضلیت ہے، اور یہی جو ہے ہمیں اہل بیت نے بتایا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم صحیح طریقے سے جو ہے سمجھیں کہ دیکھو یہاں پہ صاف لفظوں میں پروردگار نے کہا کہ جنتیں جو ہیں وہ مخصوص ہیں، کس کے لیے؟ متقین حضرات کے لیے۔ متقین حضرات جو ہوں گے وہ جنتی ہوں گے۔ تو اب جو ہے یعنی ہمیں طے کرنا پڑے گا کیسے زندگی بسر کرنی ہے۔ تو اس لیے آئیے مل کے دعا کرتے ہیں، پروردگار بحق زہرا و ابیہا و بال و بنیہا ہم سب گناہوں کو معاف فرما، جو افراد پریشان ہیں پریشانی دور فرما، امام کے اعوان انصار میں شمار فرما، امام کے ظہور میں تاجر فرما، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم۔